الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات علیکم تمام تعریفیں خدائے خالق موت و حیات کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام باعث خلق موت و حیات کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد واجب الاحترام صاحبان المودب فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر تشریف لانے والے صاحبان ایمان، آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس مرتبہ پھر اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ عصمت میں الفاظ کی کیا حیثیت اور کیا ذکر کی صلاحیت، واقعاً ہم میں کہاں مجال کہ ہم ذکر آل محمد کر سکیں، اس لیے کہ ہمارے ذکر کرنے سے آل محمد کے ذکر کو کوئی عظمت نہیں ملتی، البتہ ذکر کرنے والے کو ذکر آل محمد کی برکت سے مغفرت مل جاتی ہے، اور یہ خداوند عالم کا فضل و کرم ہے کہ آخری مجلس کاظمین میں پڑھنے کے بعد شب شہادت امام رضا علیہ السلام
29 سفر یا آخر سفر کی شب 8ویں امام سے منسوب، اور وہ شب ہم نے گزاری کاظمین میں، اور وہاں کے بعد آپ سے یہ سلسلہ گفتگو ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں، خاص طور سے سورہ مبارکہ جمعہ کے عنوان سے۔ سورہ مبارکہ الجمعہ بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی تاکید فرمائی امام نے اللہ کے رسول سے روایت کو بیان کرتے ہوئے۔ الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے، جبکہ وہ ہمارا شیعہ ہو، کہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ نماز مغربین سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون کی تلاوت کرے۔ اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا تو گویا اس نے رسول خدا کے عمل کو انجام دیا ہے، اور اس کا ثواب اور اس کی جزا یہ ہے کہ خدا پر پھر اس کے لیے جنت کو عطا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تفصیلات سورہ مبارکہ الجمعہ کی اپنے مقام پر، خالی 3 آیات کا ترجمہ اور پیغام کے واقعاً ہر ایک سانس انسان کی خدا کی عطا ہے، اور اس میں بھی اگر خطا ہو تو پھر کس سے مغفرت تلاش کرے گا۔ موت و حیات خدا کی عظیم ترین مخلوقات میں، اور پروردگار عالم سورہ مبارکہ الجمعہ میں یہودیوں کے حوالے سے فرماتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب وسیلہ بناتے ہوئے قل یا ایھا الذین ھادوا، حبیب آپ ان سے کہیے کہ یہودیوں، اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، باقی انسانوں میں کوئی اللہ کا دوست نہیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے سوا اللہ کا کوئی دوست نہیں، تم اللہ کے دوست ہو، تو پھر دوست سے ملاقات کی تمنا کر کے بتاؤ۔ میں نے ترجمہ آیت کے لحاظ سے نہیں کیا، میں نے ترجمہ کیا جملے کے لحاظ سے، بہت غور کیجئے گا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، آیت کہتی ہے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو، انسانوں کے سوا تمہارے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے، تو بس موت کی تمنا کر کے بتاؤ۔ ان دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، تو کوئی تعلق ہے موت کا اور اللہ کا آپس میں۔ اگر تعلق نہ ہوتا تو خدا ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے لیے حجت نہ قرار دیتا، کہ اگر تم خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ، کوئی اور بات کہتا۔ اگر تم خدا کے دوست ہو تو زکوٰۃ دے کر بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو نماز پڑھ کے بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو پھر مسجدیں تعمیر کر کے بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو پھر کار خیر انجام دے کر بتاؤ، مگر مالک نے یہاں کوئی بات رکھی ہی نہیں۔ اپنی ولایت کے معیار کے لیے خدا نے موت کی تمنا کو رکھ دیا ہے۔ بس جس میں صلاحیت ہو موت کی تمنا کرنے کی، اس کے لیے یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ قائم ہے کہ وہ ولی خدا ہونے کی بات کہے تو سچا ہے۔ موت کی تمنا کیا ہے، اس پر صرف ایک جملہ، شاید کہ انسان یہ خیال کرے موت کی تمنا کا مطلب موت مانگنا، موت کی تمنا کا مطلب موت کی طرف خود سے بڑھنا، تو نہ موت کا مانگنا تمنا موت ہے، اور نہ موت کی طرف خود سے بڑھنا تمنا موت ہے۔ اس لیے کہ خودکشی اگر حرام ہے تو شریعت نے زندگی کو اہمیت دی ہے نا۔ زندگی نعمت پروردگار ہے، زندگی خدا کا عطیہ ہے، جتنی انسان کو ملی ہے،
جہاں بھی رہتا ہے زندگی کم ہوتی جاتی ہے اپنے مقام پر، مگر جب کربلا میں رہتا ہے تو زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا مگر زائر حسین کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ تو موت کا مسئلہ اپنے مقام پر تمنا موت کیا ہے؟ موت کی تمنا کہتے کسے ہیں؟ موت کی تمنا کے لیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام بغیر زرہ پہنے ہوئے میدان جنگ میں آ جاتے ہوں۔ آپ زرہ پہن کر بھی آتے تھے اور کبھی کبھی زرہ پہنے بغیر بھی آتے تھے، تاکہ دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، اور انسان یہ پہچان لے کہ زرہ کے ساتھ لڑنا مولائے متقیان کے لیے زرہ کی مجبوری نہیں ہے کہ زرہ پہنیں گے تو جہاد کریں گے، بلکہ زرہ کو شان مل جاتی ہے جب جسم مولائے متقیان پر آ جاتی ہے۔ تو زرہ کے ساتھ بھی آتے تھے میدان میں، اور بغیر زرہ کے بھی آپ میدان میں آئے۔ اور خاص طور سے وہ شب، مشکل ترین شب، اس کا نام الحریر، جنگ صفین میں سفر کا مہینہ، اور مولائے متقیان کی دونوں کوہنیوں سے آستین مبارک سے خون ٹپک رہا ہے، اتنا قتال کیا ہے اس شب میں۔ تو شاید مولائے متقیان کے اعتبار سے تاریخ میں اتنی شدید جنگ، اور اس شب میں امام بغیر زرہ پہنے ہوئے تشریف لے آئے۔ کس میں ہمت ہے کہ سوال کر سکے مولائے کائنات سے، سوائے معصوم کے؟ کہ معصوم سوال کر رہے تھے معصوم سے کہ بابا زرہ پہنے بغیر؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں بیٹا حسن، تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے۔ تمنائے موت کی کیفیت کیا؟ مولا سے پوچھا کہ مولا موت کو پسند کیوں کرتے ہیں اتنا؟ امام فرماتے ہیں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ دنیا میں خدا نے مجھ پر اتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے آخرت کا شوق اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جب میرا خدا مجھے دنیا میں اتنا نوازتا ہو تو آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ میں حیران و پریشان روایت پڑھنے کے بعد کہ آخر یہ مولا کون سے انعام کی بات کر رہے ہیں؟ گھر کچا ہے، روٹی سوکھی ہے، لباس موٹا کھدر کا پہنے ہوئے، تو کون سا انعام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا اکرام ہے؟ وہ کون سا انعام ہے؟ امام پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے میرے لیے انبیاء کے راستے کا انتخاب کیا، اور انبیاء کے راستے کے انتخاب میں کیا مولائے متقیان کی شان بیان، خالی ایک جملہ کافی ہے کہ جس گھر میں آئے وہ گھر بھی نبی بنائے، جس قبر میں لٹائے جائیں وہ قبر بھی نبی بنائے۔ تو انبیاء کا مولائے متقیان سے انداز الفت کتنا شدید ہے، اور مولا فرماتے ہیں مجھ پر خدا کا اتنا لطف و کرم کہ موت سے محبت ہو گئی، اور میں تو آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کہ بس جس سے مولا کو محبت، چاہے وہ موت ہو یا حیات ہو، جس سے مولا کو محبت، اس کے لیے مولائی کو چاہیے کہ پھر مولا جس سے محبت کر رہے ہوں، اگر اس سے محبت نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم نفرت بھی نہ کرے نا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی جملہ زیارت وارثہ مبسوطہ امام حسین علیہ السلام کا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہونے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کیا زندہ رہے؟ کیا پانی پیتے رہے؟ کیا انہیں خوراک ملتی رہی؟ کیا حالت امن و اطمینان میں رہے؟
تاریخ بتاتی ہے کہ جو ساتھ گیا وہ شہید ہو گیا. تو فیا لیتنی کنت معکم قل یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے خدا کہتا ہے کہ اے یہودیوں، حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، دعویٰ کر رہے ہو نا، تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر خدا خود ہی بتاتا ہے کون کون ہے جو موت کی تمنا نہیں کر سکے گا. اور خدا نے یہاں پر کسی قوم کا نام نہیں لیا بلکہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر موت کی تمنا نہیں کر سکتے تو کیا وجہ کیا ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے کہ اپنے سے پیشتر ایسے اعمال بھیج چکے ہیں کہ اب خدا کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. آیت کا ترجمہ، اس کے بعد تیسرا حصہ موت کے عنوان پر سورہ مبارکہ الجمعہ کا، اور اتفاق سے آج جمعۃ المبارک کا دن اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، موت کی بات. قل ان الموت الذی تفرون منہ، مگر اس کے ترجمے سے پہلے خالی موت پر دو وضاحتیں. اور بہت تفصیلی موضوع ہے، آسان نہیں ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ موت جاری و ساری ہے. ایک مرتبہ ایک قوم نے خدا سے التماس کی تھی کہ پروردگار موت کو ختم کر دے. یہ سب کے سب جمع ہو کر آئے، بنی اسرائیل کا زمانہ، اپنے زمانے کے نبی کے پاس پہنچے. یا نبی اللہ، ہم سب کے سب آئے ہیں، خدا سے التماس کیجئے یہ موت کے نظام کو ختم کر دے. ہم پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور ملک الموت ہم سے ہمارے پیاروں کو چھین کے لے جاتا ہے. پھر کیا چاہتے ہو کہ موت ختم ہو جائے. خدا واقعاً صمد ہے، اسے موت کا بھی کوئی انتظار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو موت دے تب ان کا حساب لے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں نبی آپ سے کہ موت ختم ہو جائے تو موت ختم ہو گئی، اب موت نہیں آئے گی. بڑے خوش ہو کر قوم کے افراد واپس لوٹے. صرف 100 سال اپنی ہی دعا پر پچھتائے. جب موت نہیں آ رہی تھی اور لوگ موت کی تمنا کر رہے تھے. بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک جوان کا کام کیا رہ گیا کہ کبھی دادا کو، کبھی دادی کو، کبھی نانا کو، کبھی نانی کو موت نہیں آ رہی. بوڑھے ہو چکے، بیمار ہو چکے، نہ بولا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے. بہت غور کیجئے گا، پروردگار نے انسان کو بتایا کہ موت بھی اگر بنائی ہے تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے. اگر موت بھی فائدے کے لیے ہو تو پھر کیا پروردگار کی محبتوں پہ بات کیجئے کہ وہ تمام کے تمام افراد 100 سال کے بعد پھر وہ قوم کے جو افراد جوان رہ گئے تھے پھر پلٹ کر آئے اس زمانے کے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، پھر آ گئے واپس، ہم غلطی پر تھے، خدا صحیح تھا. اس لیے کہ نظام حیات چل رہا تھا، موت کا نظام رک گیا تھا. جب موت کا نظام رک جائے تو انجام کیا ہوگا؟ خدا سے کہیے کہ موت کے نظام کو دوبارہ بحال کر دے. تو یہ خود قوم کی مانگی ہوئی بات ہے، موت. اور پروردگار نے اس موت کے لیے پھر اعلان کیا، اور اس اعلان کا ترجمہ کرنے سے پہلے پھر ایک جملہ. موت دو طرح کی ہے. ایک موت وہ کہ جو انسان کے پیچھے، اور ایک وہ جس کی تلاش میں خود انسان فیا لیتنی کنتو معکم کی منزل پر. میں اس کو آسان کر لیتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں اسٹیٹ کرائم کے اعتبار سے، اب تو خیر بہت سے مقامات پہ ہونے لگے، پھر بھی میں مملکت جمہوریہ عراق میں اتنا پریشان نہیں تھا.
زیارتوں کے دوران جتنا پریشان اپنے ملک میں آگے ہو جاتا ہوں، راستہ چلتے ہوئے کب کوئی چھین لے، اور وہاں طویل ٹریفک جام اور کوئی خوف نہیں. یہاں ٹریفک جام ہو، موبائل یا جو رقم انسان کے پاس سے چھین لی جاتی ہے. تو اب چھیننے کے مسئلے پہ خالی دو جملے کہ ایک ہے چھین لینا اور ایک ہے دے دینا. چھیننے کا نام ہلاکت ہے اور دے دینے کا نام شہادت ہے. اگر کوئی مانگے تو اسے دے دو، یہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ کچھ خراش آ جائے، چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ انسان کو نقصان پہنچ جائے، تکلیف ہو جائے، لیکن اگر خود سے انسان تمنائے موت کی منزل پر آ گیا ہو تو ملک الموت نے تو آنا ہے، چاہے سامنے سے آئے یا پیچھے سے آئے. پیچھے سے اگر آئے گا تو ہلاکت ہوگی اور سامنے سے آئے گا تو شہادت ہوگی. یا میں الفاظ بدل لیتا ہوں. تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان ساری جنگوں میں مورخین کہتے ہیں کہ ہر جنگ کا اصول یہ تھا اور اصول یہ ہے آج بھی کہ پہلے اپنا دفاع کیجئے، اپنے آپ کو سیف کیجئے، پھر جنگ کیجئے. کربلا کی جنگ واحد جنگ ہے کہ جہاں آنے والے اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے زرا تو زرا، لباس تو لباس، اپنے دل کو اپنے سینوں سے نکال کر اوپر رکھے ہوئے چلے آتے تھے، جیسے کہ انتظار میں موت کو ڈھونڈتے ہوں. یعنی ہر جگہ موت ڈھونڈتی ہے اور کربلا والے ایسے تھے جو موت کو ڈھونڈتے تھے. اسی لیے تو کوئی اپنے پنجوں کے بل پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ کیا میرا نام شہداء کے دیوان میں شامل ہے کہ نہیں. اس لیے کوئی یہ امام کو یقین دلاتا تھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور جب امام فرماتے تھے بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں تو پھر فرماتے تھے شہزادے علی اکبر تو باپ اس بات کی کیا پرواہ ہے، پھر موت سے کیا ڈرنا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. تو انداز کیسا کہ موت، اور خدا یہ کہتا ہے قل ان الموت، آئے گی تو موت ضرور، الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تم کو ضرور آ لے گی. چاہے انسان کتنا ہی دور بھاگے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرق واضح ہوا، موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی. ایک موت تم سے ملاقات کرے اور ایک تم موت سے ملاقات کرو. جب تم موت سے ملاقات کرو گے تو تیاری کے ساتھ آؤ گے، اور جب موت تم سے ملاقات کرے گی تو غفلت کی حالت میں مارے جاؤ گے. تو جب موت کو آنا ہی ہے، آسان سی بات ہے، جب ملک الموت سے ملاقات ہونی ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر تیاری کر لی جائے. نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ. انسان کو ملک الموت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور واقعاً موت کے اس مرحلے پر صرف ایک جملہ اور بیان کر کے گفتگو تمام کروں کہ موت اور رزق دونوں باتیں کتنی قریب قریب ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ایسے بد زبان حواری کے کہنے پر ایک مردہ وجود کو زندگی عطا کر رہے تھے کہ اس نے زندگی پاتے کے ساتھ ہی اسی شخص پر حملہ کر دیا، اور جب اس کو ختم کر دیا تو نہ اس کا خون چکھا نہ اس کے گوشت کو منہ لگایا، حالانکہ وہ حیوان آدم خور حیوانات میں شمار کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کیا ایسا کیوں ہوا؟ تو حیوان کہتا یا نبی اللہ، اگر میرا رزق دنیا میں باقی ہوتا تو مجھے موت نہ آئی ہوتی، رزق ختم ہو چکا تھا تو موت آ گئی. اس کا مطلب کہ انسان اگر اس بات پہ یقین کر لے کہ موت آ نہیں سکتی جب تک کہ رزق باقی ہے، رزق اور موت یہ دونوں خدا کی طرف سے،
اگر رزق خدا کی طرف سے تو موت بھی پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن موت ایسی ہو، ایسی موت آئے کہ ملک الموت آ کر ملاقات کرے تو کہے گھبراتے کیوں ہو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کرو۔ اور جب مومن کے سیدھے ہاتھ کی جانب چہاردہ معصومین کی زیارت ایک ساتھ کرائی جائے، میں سوچتا ہوں واقعاً کربلا ایک شہر، کاظمین ایک شہر، سامرہ ایک شہر، نجف ایک شہر، مشہد ایک شہر، مدینہ ایک شہر، معصومین کے مقامات بٹے ہوئے، لیکن سارے معصومین دو ہی مقامات پہ جمع ہوتے ہیں، یا فرش عزا پر یا مومن کی موت کے وقت اس کے سرہانے داہنے ہاتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو؟ گھبرانے کی بات، سب چھوٹ رہے۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، جن کو چھوڑ کر جاتے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کر لو۔ اور جب مومن کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جاتے تو پھر مومن سے کہا جاتا ہے اچھا اب اگر چاہو تو تمہیں واپس پلٹا دیں۔ چہاردہ معصومین کی زیارت کرانے کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب اگر چاہو تمہیں واپس پلٹا دیں، تو مومن کہتا ہے کہ واپس جانے کا اب کیا تصور ہو سکتا ہے؟ ارے جن کے نام پر جیتا اور مرتا تھا جب ان کو دیکھ لیا ہے تو پھر سارے دوست، سارے عزیز، سارے احباب اپنے مقام پر ان کی خدمت میں، ارے کوئی کربلا چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، نجف و سامرہ و کاظمین و مشہد چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، تو اگر چہاردہ معصومین ایک ساتھ موجود ہوں تو کس کا دل چاہے گا چھوڑ کے آنے کا؟ جب تک مومن کو راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ جب تک مومن کو موت کے لیے راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ اور اس لیے روایت کے جملے، دو طرح کی ہوائیں چلتی ہیں مومن کے سرہانے، ایک ہوائے منسیہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہوائے مسخیہ جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ نام حسین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس جان دینے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، آپ ماتم کے علاوہ اگر سینے پر اپنے ہاتھ ماریے تو تکلیف ہوگی، ماتم کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو پیٹیے تو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ماتم حسین میں اپنے سینے پر ہاتھ ماریے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عشق حسین کی وہ کرامت ہے کہ تکلیف کی ساری شدت ختم ہو کر راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینے پر ہاتھ مار کر تکلیف نہ ہو تو پھر ملک الموت کے قبض روح پر تکلیف کیسے ہو مومن کو؟ اگر اس سے نام حسین پر جان مانگی جا رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، مومن کی موت کے وقت اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ آیت مخصوص سرکار سید الشہداء کے لیے، اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، شہید کا سردار سید الشہداء۔ اور مومن جب مرے تو شہید، لیکن اگر مومن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت کی تلخی بہت شدید تر ہے۔ کیا کسی پرندے کو اگر زندہ آگ پر بھون دیا جائے، اگر کسی زندہ کے بدن کی ایک ایک رگ کو الگ الگ کاٹ دیا جائے، اگر کسی
زندہ کے لیے ایسی مثال قائم کی جائے جیسے کہ ململ کا باریک کپڑا کانٹوں دار جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچ دیا جائے تو کس طرح بدن ٹوٹتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ موت کی سختی غیر مومن کے لیے، مومن اگر ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کسی مومن کے گناہوں کی بخشش کے لیے موت کی سختی اس پہ وارد کرے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، اور جب خدا سے ملاقات ہو تو پھر تمام تر گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ لیکن غیر مومن، اللہ اکبر، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ صرف وہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت اور مجلس تمام شکر مولا سے مولا موت کی حالت فرمائے 3 حالتیں ہیں موت کی۔ پہلی حالت موت کی ہے کہ موت موت نہیں ہے بلکہ ایک دائمی ثواب کی خبر ہے۔ دوسری حالت کہ موت موت نہیں بلکہ دائمی عذاب کی خبر ہے۔ اور تیسری حالت موت موت نہیں بلکہ انسان کے نتیجے کو روکا ہوا ہے، معلق ہے اس کا نتیجہ۔ راوی کہتا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا یہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا دائمی ثواب کی خبر صاحبان ایمان جو عمل صالح بھی کرتے رہے، اور دائمی عذاب کی خبر ان کے لیے کہ جو ہمارے مخالف اور معاند رہے، کافر اور مشرکین اور منافقین کے لیے۔ مولا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہے تو ہمارا ماننے والا مگر اعمال ہمارے بتائے ہوئے احکام پر نہیں کر سکا، ہم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ معلق رہتا ہے۔ فرماتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ 3 لاکھ سال کوئی شخص جہنم میں رہنے کے بعد نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ سال آتش جہنم میں رہنے کے بعد نکالا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے، آج روز جمعۃ المبارک اور سورہ مبارکہ الجمعہ کے الفاظ یاد دلا رہے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہاں بچ کے بھاگیے گا، پیچھے پیچھے آ رہی ہے، فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر قیامت کا دن موت کے بعد سے لے کر مرحلہ کتنا مشکل۔ البتہ دل چاہتا ہے کہ کربلا کے حوالے سے صرف 2 جملے بیان کروں، چونکہ میں 40 پہ کربلا میں تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ چاروں طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، لوگ اسے گن رہے تھے کہ سفر کی 16 تاریخ پہ اتنا ہجوم ہے، 17 پہ کیا ہوگا، 19 پہ کیا ہوگا، 20 پہ کیا ہوگا، اور میں سوچتا تھا کہ بھلا کس میں مجال ہے جو عاشق حسین کو گن سکے، اس لیے کہ جو دکھائی دیتے ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ اور عجیب ہے زمین کربلا، یقین نہیں آتا تھا مجھے بھی کہ اتنے لوگ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پر، اتنی چھوٹی سی زمین کربلا، شہر کربلا، اتنے مجمع، اتنا ہجوم، لاکھوں افراد کا، بلکہ اب تو لفظ کروڑ بھی چھوٹا لگتا ہے، وہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجمع نہیں آ سکتا جب تک کہ زمین بڑی نہ ہو جائے۔ جب عمر بڑھتی ہے آنے والوں کی تو زمین کربلا ایسے دامن پھیلائے ہوئے ہے
جیسے ایک ماں کی گود میں جتنے بچے خدا عطا کرے سب کے سب سما جاتے ہیں، ماں کی گود بڑھ جاتی ہے۔ ایسے زمین کربلا تمام زائروں کو اپنے دامن میں ایسے لے لیتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو کربلا میں جگہ نہیں مل سکی۔ عزیزان محترم، زمین کربلا اور خاص طور سے 40 کے حوالے سے 3 جملے مصائب کے اور سنیں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ 40 سے 20 سفر کو کیوں ہوتا ہے، تو 40 20 سفر کو نہیں ہوتا، 40 تو ہر آنے والے کا وہ سلام ہے جب وہ کربلا پہنچ جائے۔ کوئی چلا ہے ناصریہ سے، کوئی چلا ہے بصرہ سے، بلکہ کچھ قافلے تو ایران سے پیدل آتے ہیں، اور بس ایک ہی کام ہے کہ جو چاہے سفر کی 11 کو پہنچے، سفر کی 12 کو پہنچے، ایک مرتبہ کربلا پہنچ جائے اور جو سلام کرے وہی 40 ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میں کہوں گا اے زائران حسین، تم چل کے کربلا پہنچے ہو، تمہارا سلام کرنا اپنے مقام پر محبت کا ثبوت ہے۔ ایک بہن بھی چل کے کربلا پہنچی تھی، اور کربلا کیسے پہنچی بہن؟ واہ غربتا، کہ جتنے قافلے کربلا آتے ہیں، پیدل آئیں کہ سواری پر آئیں، راستے بھر انہیں کھانے کو ملتا ہے، راستے بھر ان کی سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگ خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ جتنے راستے میں موقف لگائے جاتے ہیں، ہر موقف پر لوگ روکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارے موقف میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر۔ عاشق حسین زینب کبریٰ میں کہوں گا اس طرح سے آئی ہیں، جب قافلہ کربلا میں داخل ہوا تو اونٹوں پر سوار تھا قافلہ، ہائے اونٹوں پر اماریاں تھیں، اماریوں پر محمل کے پردے تھے، مگر جب پردے دیکھے ہوں گے تو عباس یاد آئے ہوں گے۔ ہائے زینب کبریٰ جب شام سے رہائی کی بات چلی تھی، ویسے سارا قافلہ شام سے رہائی کے بعد جب چلا ہے تو میں روتا ہوں یہ کہہ کر کہ سب کو رہائی مل گئی، مگر جو باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ سکینہ آج بھی زندان شام میں رہ گئی۔ قبر سکینہ سے سب رخصت ہوئے تھے اور یہ کہہ کر رخصت ہوئے، سکینہ بہت پوچھا کرتی تھی وطن کب جائیں گے، اٹھو بیٹی قافلہ وطن جا رہا ہے۔ بابا کو بڑا یاد کرتی تھی، بیٹی چلو پہلے بابا کی قبر پہ چلیں گے۔ تو رہائی تو مل گئی، ہماریاں تو آ گئیں، محمل کے پردے تو لگے ہوئے تھے مگر عباس نہیں تھے، زینب کی چادر تو آ گئی، عباس نہیں آئے، اور اصغر کے جھولے کی بچی ہوئی لکڑیاں تو واپس آ گئی مگر جھولنے والا واپس نہیں آیا، سکینہ کے گوشوارے تو واپس آ گئے مگر سکینہ واپس نہیں آ سکی۔ لٹا ہوا قافلہ اس طرح کربلا پہنچا ہے، اس طرح کربلا پہنچا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب عطیہ ابن عمران العوفی، ایک صحابی مولا کائنات، ایک صحابی رسول، دونوں پہنچے ہوئے ہیں۔ جناب جابر نے جب اونٹوں کے قدموں کے ابھرنے کی آواز سنی، فرمایا عطیہ جا کر کہہ دے شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہے کہ یہاں سواریوں پر بیٹھ کر مت آنا، زمین کربلا میں کس کس مقام پر زہرا کے لال کے خون کے ذرات مل گئے، اتر کے آؤ، سواریوں سے اتر جاؤ۔ ارے ہاں میں کہوں گا جابر آپ کو خبر نہ تھی کہ آنے والا قافلہ ارے زائروں کا قافلہ نہیں ہے، زینب کا قافلہ ہے۔ زینب قبر حسین پر کیسے آئی ہے؟ ہم نے آج دیکھا آنے والوں کو، ارے کوئی زمین پر لیٹ کر رخسار مٹی پہ
उछलता हुआ आता है, कोई पेशानी रगड़ता हुआ आता है, कोई कोहनियों के बल से आता है। जनाब ज़ैनब कुबरा कैसे आई कब्र हुसैन पर? जनाब जाबिर को इमाम सज्जाद ने आगे बढ़ा लिया। चचा जाबिर आगे चलिए, अरे बहन भाई से मिलना चाहती है, मेरी फूफी ज़ैनब कुबरा मेरे बाबा की कब्र पे आना चाहती है। जनाब जाबिर को आगे बढ़ाया गया। जब जाबिर आगे बढ़ा दिए गए तो ज़ैनब कुबरा इस तरह आई है, मुझे नहीं मालूम, उलमा कहते हैं ऐसे आई है कि जैसे इमाम अकबर की लाश पर गए थे, ऐसे ज़ैनब हुसैन की कब्र पर आई है, लिपट गई तावीज़ कब्र से। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। भैया ज़ैनब लुट कर रह गई, भैया भैया ज़ैनब सबको संभाल संभाल के लाई है। रोने वालों, बड़ा इम्तिहान जनाब ज़ैनब कुबरा का। किसी बेवा किसी माँ को एहसास नहीं होने दिया, कैसे लेकर आई संभाल संभाल के उम्मे लैला को, उम्मे रुबाब को, उम्मे फरवा को, मगर रो के फरमाती थी भैया सबको संभाल के ले आई, मगर मुआफ करना भैया तेरी अमानत को जिंदान शाम में। अरे हाय ज़ैनब कब्र हुसैन पर चहलो मनाने के लिए आई तो लिपट गई भैया। रोने वालों, बस एक जुमला और सुनना, एक जुमला और सुनना, बड़ा सब्र मिल जाता है किसी भी हवाले से लवाइकीन को। अगर कोई शहीद, अगर कोई जवान किसी माँ से जुदा हुआ हो और उसे दफन कर दिया गया हो, एक मर्तबा माँ के सामने कब्र आ जाए तो माँ को सुकून आ जाता है। लेकिन क्या कहूँ मैं, अरे जब कटे हुए सर अरबईन के मौके पर दफन किए गए तो एक मर्तबा फिर 10 मुहर्रम की याद ताजा हो गई, जब इमाम के सरे अक़दस को कब्र मुबारक में उतारा गया। उम्मे कुलसूम का मरसिया था, ए मट्टी डालने वाले मेरे भाई के चेहरे पे मट्टी ना डाल देना, वाह गुर्बता। अकबर का सर, अरे असगर का सर, अब्बास अलमदहार का कटा हुआ सर अरबईन, लुटा हुआ काफिला। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार उस लुटे हुए काफिले का वास्ता, परवरदिगार जो हक़ ताज़ियत था वादा नहीं कर सके और अब आखिरी अशरा शुरू होने को, परवरदिगार अब जो आइंदा साल जिंदा रहेगा वो हुसैन का मातम करेगा, जो चल बसे तो ये हमारा सलाम आखिर होगा। परवरदिगार तमाम मांगने वाले हुसैन के अज़ादार तुझसे इल्तमास कर रहे हैं जनाब ज़ैनब कुबरा का वास्ता देते हुए, परवरदिगार रोज़े जनाब ज़ैनब कुबरा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तमाम आशिकान हुसैन को रोज़े जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ियारत नसीब फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। बारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार खाली हाथ वापस न लौटा फर्श अज़ा पे आने वाले जो मांग रहे हैं उनकी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार सकीना के जख्मी रुखसारों का वास्ता, असगर के खुश्क होंठों का वास्ता, परवरदिगार अकबर के जख्मे जिगर का वास्ता, अब्बास के कटे हाथों का वास्ता, सज्जाद के बंधे हाथों का वास्ता, और ज़ैनब के खुले सरे अब मुबारक का वास्ता। परवरदिगार जो परेशानी हाल है परदेश में रहते उनकी परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मोमिनीन के रोजगार उनकी मईशत की हिफाजत फरमा।
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مشکلات کو دور فرما دے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار موت تو برحق ہے، مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما، مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہرہ یاب فرما، جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔